کشف۔ اگر ان دنوں مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تو شاید مجھے اپنی ذات سے محبت ہوتی، ہماری ساری تکلیف آسانی ہوتی بغیر کسی شکوہ شکایت کے۔ اگر آج مجھے اپنے وجود سے محبت ہے تو صرف اس لیے کیونکہ اب مجھے خدا کے ساتھ پر یقین ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر اس وقت میں تعلیم چھوڑ دیتی اور یہ توقع رکھتی کہ خدا سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو کیا ہوتا؟ سب کچھ اسی طرح رہتا اور زندگی ویسے ہی ٹھوکر کھاتے ہوئے ختم ہو جاتی۔ اگر میں محنت نہ کرتی تو میں اور میری فیملی آج بھی وہیں کھڑے رہتے۔ میں اور میری بہنیں آج بھی ایک ایک چیز کے لیے ترستے رہتے ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور خدا نے مجھے میری اچھائیوں کا بدلہ دیا۔ ہاں، مجھ میں اچھائیاں تھیں، تب میں یہ تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا نے مجھے جو آسائشیں دی ہیں وہ میری قربانیوں کا صلہ ہے۔ یہ کیوں کہوں کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں نے تو اپنے حساب سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ اپنے فائدے کے لیے تو کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ آفیسر بننے کے بعد بھی مجھ میں کوئی بناوٹ نہیں آئی، نہ ہی میں نے اپنے آپ پر غرور کیا۔ پر شاید یہ باتیں ہیں خدا کو پسند آ گئی۔ آج لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ میرے رشتہ دار دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی قسمت بھی میرے جیسی ہو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے سب کچھ ایسے ہی مل گیا ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی ہوگی کہ یہ سب کچھ پانے کے لیے میں نے کیا کھویا، کیا کچھ قربان کیا اور کیا کچھ قربان کر رہے ہیں، تب کہیں جا کر ایک گھر بنا پائی ہوں۔ پردے کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ خدا کسی کو کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ جو وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے تو صرف آزمائش کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے جد و جہد کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ اس نعمت کا اہل کریں، اور ہم اکثر اپنے آپ کو اس محنت نعمت کا اہل ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب مجھے زارون ملا تھا تو شروع میں مجھ سے کچھ حماقتیں ہوئی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں بہت محتاط ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک دفعہ میں نے اسے کھو دیا تو پھر دوبارہ میں اسے نہیں پا سکوں گی۔ میں زارون کی ہر بات برداشت کرتی کہ وہ بہت اچھا تھا، لیکن مرد تھا، ایک ایسا مرد جسے کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی کہ وہ ضرور میرے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تو اپنے گھر کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اپنے جذبات قربان کیے۔ بہت سی باتیں ناپسند ہونے کے باوجود صرف اس لیے اپنا لی کیونکہ وہ زارون کو پسند تھی۔ اپنے بہت سے پسندیدہ کام صرف اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ وہ زارون کو ناپسند تھے۔ میں نے زارون پر کبھی کوئی تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی فیملی کا رویہ شروع سے میرے ساتھ بہت خراب تھا اور ان کی موم ابھی بھی مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ بہت دفعہ انہوں نے میرے بارے میں دوسروں کے سامنے ریمارک دیے، اور میں جو کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ سب اس لیے برداشت کی کیونکہ وہ زارون کی ماں تھیں۔ اگر میں ان سے الجھتی تو زارون مجھے ناپسند کرتا۔ بہرحال وہ ان کی ماں تھیں جس سے بدلا نہیں جا سکتا، اور میں صرف بیوی جسے وہ جب چاہے بدل سکتا تھا۔ اور میری یہ خاموشی بیکار نہیں گئی۔ اگر اب اس کی ماں دوسروں کے سامنے پہلے کی طرح میرے بارے میں ریمارک نہیں دیتی تو صرف اس لیے کیونکہ زارون میرے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اور وہ بہت سختی سے انہیں ایسی باتوں سے روک دیتے ہیں۔ اگر میں زارون کے گھر والوں کے ساتھ جھگڑتی، ان سے بدتمیزی کرتی، اس کی مرضی کے خلاف ہر کام کرتی تو وہ ظاہر طور پر مجھے طلاق دے چکا ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو کیا پھر بھی میں خدا سے شکوہ کر سکتی تھی کہ اس نے مجھے انصاف کیوں نہیں دیا اور مجھے دوبارہ اکیلے چھوڑ دیا؟ یقیناً نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے ہر غلط کام کرنے کے بعد بھی یہ توقع رکھتی کہ خدا میری مدد کرتا رہے؟